معزز سامعین محترم، اہلیان چشتیاں اور قبلہ عالم، وہ خواجہ میر خسرو نے کہا تھا تماشا گاہ عالم روئے تو کو جا باہر تماشا می روی. قبلہ عالم خواجہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین پر بسنے والے اشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ نظام، سادات کرام اور تمام ہماری سیاسی سماجی شخصیات، تحریک لبیک کے ذمہ داران، علماء کرام، دار اکرم کے علماء کرام، سارے حضور کے غلام، آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، اسٹیج بھی سج گیا، مجمع بھی لگ گیا. یہ کس لیے ہے؟ یہ کیوں آج اتنے لوگ جمع ہیں اور جناب سارے اپنے سینے کھول کر نعرے بھی لگا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسٹیج صرف اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خود ممبر بچھوایا، مسجد نبی کے اندر ممبر بچھایا اور کہا حسان چڑھ جاؤ ممبر کے اوپر. حسان چڑھ ممبر کے اوپر. کہا یا رسول اللہ کیا کروں ممبر پر چڑھ کر؟ فرمایا میرے دشمنوں کو جواب دے اور میری شانیں بیان کر. اور آج بھی ہم اس اسٹیج پر چڑھ کر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حضور کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے آئے ہیں، دین کے دشمنوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، ختم نبوت کے غداروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، ناموس رسالت کے غداروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، اور جناب فلسطین کے اوپر ظالم ڈھانے والوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں. کیا بتانے کے لیے آئے ہیں؟ کہ ہم حضور کے غلام ہیں صدیوں بعد بھی. اور جب حضرت حسان ممبر پر چڑھ جاتے تو میرے حضرت حسان ممبر پر چڑھ کر کیا کہتے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ تہاڈے تے سونا تے دنیا تے کسے ماں نے جمیا ہی نہیں. یا رسول اللہ تہاڈے تے سونا تے کوئی ہونا ہی نہیں. یا رسول اللہ میرے آقا مولا تہانوں اللہ نے ہر عیب تو پاک کیتا. یا رسول اللہ جس آنکھ میں تہانوں ویکھ لیا اس آنکھ وچ پھر کائنات وچ اور کوئی جچے ہی نہیں. اور آج اسی تے کی کہنا آیا؟ یہی تے کہنا آیا. اور جدو حضرت حسان کہنے اور دنیا والے انہوں کہندے کہ جناب تہاڈے کو تے کھان واسطے پین واسطے کوئی جگہ جناب نہیں، تہاڈے کو تے رہن واسطے کوئی جگہ نہیں، تسی حضور دا دم بھردے ہو. جو کہندے لائے اے حضور کے دشمنوں سن لو، فین نبی ووالدتی وارد لیت محمد منکم بکاؤ. انہوں نے کہا دنیا والے ذرا کان کھول کے سن لو، میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری حصہ اس خاک تے قربان جتنے میرے آقا مولا نے گواہی ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ. اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان. اور آج اسیرے تھے ہی بیان کرنا آیا، علماء بھی اس واسطے آئیں، سادات بھی اس واسطے آئیں، مشائخ بھی اس واسطے آئیں، عوام بھی اس واسطے آئیں، حضور دے سارے غلام اس واسطے آئیں. جدو حضرت حسان نے بیان کر دے تو میرے آقا فرماندے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس. فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق و یفاخر رسول اللہ. فرمایا جدو ممبر تے چڑھ کے حسان میرے دشمنوں کو جواب دیندا، جبریل اس کی پشت تے کھڑا رہندا کہندا لا حسان بات لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ایم پیر میرے شاہ صاحب نہیں فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کردا حضور دا دست اقدس اس کی پشت پہ ہوندا. جڑا ختم نبوت دا کام کرے حضور دا مبارک ہاتھ اس کی کنڈ پہ ہوندا. اے مبارک ہاتھ لین واسطے، اے مبارک ہاتھ پیچھے رکھان واسطے پھر جناب گورڑے دی سرزمین تو چل کے لاہور آنا پیدا. گورڑے دی سرزمین تو چل کے لاہور آنا پیدا. اور پیر میرے علی شاہ صاحب، اور پیر میرے علی شاہ صاحب وہ شاہ صاحب نہیں، وہ سید نہیں ہیں. شاہ جی پیر میرے علی شاہ صاحب وہ سید نہیں ہیں جڑے پاکستان بڑھن تو بعد بڑھن. ہاں پیر میرے علی شاہ صاحب وہ سید ہے جنہوں حضور نے خود فرمایا تو میرا پتر ہے. اور جناب جب ایک جھلک دیکھی جا کے اپنے آ لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجندہ گارے رگ رگتے لولو ساہا ناز لیکن لگیا بے پرواہ نال. اتنے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم. اکھا میرے علی تو کون بچارا نپٹ راشا تے او گنہارا سر تے چاکے تو ایپا دا بھارا لاوی پرید تو شاہا نال دل لگیا بے پرواہ نال. اتنے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم. پیر میرے شاہ صاحب اے جنہیں آج اسی آیا بڑے سارے لوگ کہتے ہیں او جناب اے بڑے مسائلن. پیر میرے شاہ صاحب بھی جب گوڑے کو چلن لگے تو بڑے لوگ آگے انہوں نے کہا پیر صاحب اسی کا صوفی ہوندے ہو.
تسی دا جناب شیخ ہوندے ہو، تسی دا بزرگ ہوندے ہو، تسی دا پیر ہوندے ہو، اے مولویاں دے کام میں مناظرے کرنے فرمایا چلیا ختم نبوت دا منکر لاہور دی سڑکوں تے دندناتا پھرے تے میرے علی شاہ حجرے کے بڑھ کے گھوڑے بیٹھا رہے ایسی بغیرت فقیری ساڑے کو نہیں ہو سکتی. اے کہنے کیا اے ساڑا فتوہ نہیں، اے پیر میرے علی شاہ دا فتوہ آکھا جڑا ختم نبوت دا مسئلہ بن جاوے تے جڑا اندر بڑھ کے بیٹھا رہے تے پھر پیر میرے شاہ صاحب نے فتوہ دیتا آکھا ہوئے ساڑھے کو ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی تے پیر صاحب بولی رو ٹور پہ جدو ٹورے کیا انہیں کیا کہانے نے کیا تفسیر لکھیں گے فلاں کریں گے پیر صاحب نے کیا اچھا آگے سامنے فرمایا تفسیر آئیں گے لکھنی آج ہم بادشاہی مسجد قلم دوات تو ہی رکھ لیتے میں بھی رکھ لینے تے دور بادشاہی مسجد دروازے تے بیٹھ جانے تے قلم دوات کو حکم دیں گے صدیاں بعد میں حضور دا غلام تے تو دجالہ نبوت دا دعویٰ کرتا صدیاں بعد حضور دا غلام جڑا اپنے قلم دوات کو حکم دے جس کا قلم دوات آپ چلے وہ سکتے رسول اللہ اے جناب وہ کانا دجال اے یاد رکھنا ایک سازشہ بڑیاں کر دیں لیکن جدو حضور دا غلام سامنے آ جائے پھر ناس چاندے اے پھر ناس چاندے او جناب سامنے تا نہیں سونے آنا او جناب ناس کیا کہ بعد چو مریدہ نے چونڈی بھری سید رہنا مریدہ نے چونڈی بھری ہونے کا پیر جی ایڈی بڑی گل قلم دوات جناب کاغذ تے قلم آپ چلے ایک کیویں ممکن ہے فرمایا چلے چھڑ سانو سائیاں مال کا آرڈر دیتا سی اسی اگے جاری کر دیتا یا رسول اللہ اور آج کسے کمینے نو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ لاوے یہ سمجھ نہیں آتا ختم نبوت دا مسئلہ کہ حضور نو کلمہ واپس کر دو ہاں ختم نبوت دا مسئلہ سمجھنا کہ چلو یمامہ چلو جا کے دیکھو اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ لوگوں نے بچے دا کھیل بنایا ہوا آج کسی نے پتہ ہی نہیں ختم نبوت دا مسئلہ اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں کہنا نہیں ہوئے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا میں کہا خبردار کوئی ختم نبوت دے مسئلے ہوتے تو چڑھا کرے کسی دے دل وچ کروڑ میں حصے کی گل آ جاوے تے ساڈے امام محمد رضا نے لکھا فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ہاں امام صاحب نے لکھا فرمایا کسی دے دل وچ بھی کروڑ میں حصے خیال آ جاوے کہ نہیں یہ سخت بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ بھی اس سے صف پہ کھڑا ہو جاتا ہے خبردار کوئی جناب نرم گوشہ انہوں کے بارے رکھے ہاں اسی سارے دی گل کر دیا اقلیت کی گل کرتے ہیں تو اقلیت بن کے رہیں ہاں اقلیت کی شناخت اپنان نہیں تھا اے نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ آکھن وہ تو اے کہنے کہ مسلمان نہیں میں کہا اچھا میں کہا ہے دجال دے پیروکارو تسی کی سمجھ دو کہ محمد عربی دے غلام مر گئے یہ ختم نبوت دے پیرو دینے نہیں جانتے انہوں نے پتہ نہیں کہ حضور دی ناموس کی ہے اسی جانتے ہیں ساری تاریخ بڑی سیدھی ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خود خلیفہ بنے آپ نے اپنا بڑھایا قانون جناب بڑھایا قانون بڑھا دیتا آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ اتنے جائے گا فرمایا حضور سے تبرکاتن ایوان جنہ دے بارے قرآن کہتا وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ایوان جنہ دے بارے قرآن کہتا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ میرے حبیب اسیرہ کی مدد کی تھی فرشتہ دے نال 1000 2000 3000 4000 پھر رب نے فرمایا لی ماتم میں بھی تھوڑے نالا اے وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوان اے سارے میرے حبیب کے غلامن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قرآن جنہ دے بارے اتنی شانہ بیان کرتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنا دیتا فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ اتنے جائے گا جو قانون بنا دیتا تھے جنگ یمامہ آگئی فرمایا حضور نے تبرکات ہے انہیں جنگ اتنی کہنا ایسی جنہ دی زیارت کریں گے ایوان جنہ رب نے سب نہ وعدہ کر دیتا ہے انہوں جنت دے بھیجنا کہ جدو جنگ یمامہ آئی ختم نبوت کا مسئلہ بنیا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بڑھایا قانون خود توڑ دیتا فرمایا ہم کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے حضور دی ختم نبوت واسطے ختم نبوت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہوئے اور صحابہ کہنے نہ اسی اس تو پہلے اتنی تگڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی تگڑی جنگ لڑی کہنے اتنی ڈاڑی جنگ اور اس کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام
حضرت سالم جیسے قاری قرآن بھی شہید ہو گئے. حضرت سالم جنہوں نے قرآن سن کے میرے آقا مولا نے ہاتھ چھوڑ دیتے. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم میری امت سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیتا. ایسے ایسے شہید ہو گئے. اور حضرت عبید بن زید انصاری حضرت ام عمارہ دے بیٹے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی اے ہے غلام رسول دی شان. جدو حضور دی گل آوے تو پھر این سینہ چوڑا کر کے گل سننی. اور کوئی دائیں بائیں دی گل سنے تو انگڑا پر ہٹ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا. اے ہن جناب پہرو پیے ہن تا جناب انہاں کفن بھی موڑے تے رکھے ہوئے تے جناب انہاں دا بس نہیں چلدا جنازے والی منجی بھی موڑے تے رکھ لین. تے ہن پنڈ پنڈ جناب اوتھے فاتحہ پڑھن جا رہے ہیں. اے نکلے اس بار موسمی کیڑے اے الیکشن آ رہا اے سارے نکل آن کے انہوں تسی ایک ضرور گل پوچھنا انہوں کا ووٹ تے مسیح دینے ہیں. لیکن ایک گل تا دس جدو ناموس رسالت دا مسئلہ بنا جدو پاکستان دے روڈا ہوتے لبیک یا رسول اللہ کہنج ہویا جوان شہید ہوتے رہن 10 ملونا تو اسمبلی بیٹھا سا یا باہر بیٹھا سا اپنی پارٹی نال کھڑا سا یا نون نال پی ٹی آئی نال پی ڈی ایم نال پیپل پارٹی نال یا کتے کھڑا سا 10 ہوئے تو حضور دا نعرہ کیوں نہیں لایا. آج جناب گلی گلی روڈ ہوتے جناب الیکشن لگی ہیں کیا ہے جناب وہ ساڑھا چور آ رہا. میں کہا اس چور ہوتے بھی ایسی لعنت بھیج دیں کہ توڑے ہوتے بھی لعنت بھیج دیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں کہا ختم نبوت دا ڈاکو آ رہا تے اس نو ایک گل کرنا چاہتے ہیں. ایدہ زمنی کا زمنن گل وچ میں پوری کی جاواں اینو ایک گل کرنا چاہتے ہیں. اسی پہلے مصروف سا عمران خان نال ہاں تے اسی بادشاہ وقت کے خلاف میرے آقا مولا نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ہے. یہ ہمارے علماء یہ ہمارے مشائخ یہ ہمارے بزرگ یہ ہمارے جناب یہ سارے بڑے اوپر نیچے یہ سارے جناب ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے تھے. وہ کہتا تھا یہ چھوٹا سا طبقہ ہے اور یہ چھوٹا سا طبقہ نہیں تھا. یہ حضور کے غلام آ کے ہر چوک میں کہتے تھے ستم کرے طرح انہوں نے آزمائے تو تیر آزما ہم تگر آزمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اے میں تو سچی گل دساں مینوں اجے نعرے دی چس نہیں آ رہی ہوے چشتیاں دی سرزمین چشت کو چشتیاں تے برائے چشتی ذوق بھی پورا نہ ہوئے تے خواجہ محمد مالوی دی سرزمین ہوئے تے پھر این کر کے بدلے چاہ جائے ہر چیز یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھلے بھلے واہ 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 حضور دے غلامہ دی کیا بات ہے. اسی مصروف سا اس جابر سلطان نہ جڑا اپنے وقت چی کہندا سی ہے جی یہ کون بات کر رہا تھا خدا کے لہجے میں ہے جی فرعون کے لہجے میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ خدائی کا دعویٰ اور بخت کے تخت سے یک لفظ اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. اب بھاگا پھرتا ہے کبھی اڈیالہ کبھی اٹک. میں کہا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی. ہم مصروف تھے اس کے ساتھ اور ہم نے اس کو بتایا کہ محمد عربی کے غلام کون ہوتے ہیں. تے جناب میاں صاحب اسی نس کے 150 روپے دے سٹام دے ایت کی ذرا خیال نہ آنا ساڑھا دھیان تو اٹے وال پورا. ایت کی ذرا خیال نہ کہ ساڑھا دھیان بھی تو اٹے وال پورا. اے محمد عربی کے غلامہ نے تو انہوں 50 روپے دے سٹام دے نسل نہیں لینا. ہاں ایتی نسل اور میں سن رہا سا میں بڑی عجیب قوم میں اور کہنے بندے تو کٹھے نہیں ہو سکتے بھائی بندے کٹھے ہونے تو لبیک کا نعرہ لاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میں کیا وہ دور گیا کہ تسی بریانی دی پلیٹا تے کھیمے دے نان انہوں اس کو گل بات گئی آکھے ہم ان کو جو 100 بندے لائے گا 200 ہم اس کو 1 to 5 دیں گے. میں کہا جڑا 200 بندے لے آوے انہوں 1 to 5 دیو گے تے جے تو آٹا گنجے ہی نہ آیا تو انہوں کیوں دیو گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کہتے ہیں آپ کیسے بندے
کٹھے کر لیتے ہیں. میں کہا بندے کٹھے کرنے ہیں ناموس رسالت تے پیرا دے, بندے کٹھے کرنے ہیں ختم نبوت تے پیرا دے, بندے کٹھے کرنے ہیں کشمیر تے پیرا دے, کہ آج بھی بندے کٹھے کرنے ہیں فلسطین تے پیرا دے. میں تواڈے سارے کو پوچھنا, جے تواڈے کو ووٹ منگن آون انہاں نوں ضرور پوچھنا صحیح, انہاں نوں تو حکومت ساڈے کو تے نہیں رہیاں, ایک کو بھی رہیاں, پھر 13 جماعتاں کٹھیاں بھی حکومت کیتیاں, پھر فلسطین تے ایڈا بڑا ظلم بھی ہویا اور آج بھی ظلم ہویا. مینوں اے تسی دسو اللہ نوں حاضر ناظر جان کے جے حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین اس طرح چیخے ہوندا؟ اگر حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین دی بیٹیاں تے بچے اے کہہ رہے ہوندے جو مسلمانوں ہے تہاڈا بیت المقدس سے آؤ اس دی حفاظت واسطے. اور اگر فلسطین جناب پاکستان دے اندر حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین دے بچے ٹینکر دے مقابلے پتھر لے کے کھڑے ہوندے. نہیں 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 نہیں, پھر تا جناب اگر حضور دا دین تخت تے ہوئے نا تو پھر تا جناب یہودی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاندے, عیسائی خود چابیاں لے کے کھڑے ہو جاندے, وہ کہندے نے بلاؤ اپنے امیر المومنین نوں, اسی چابیاں تانوں خود دینے آ. حضرت فاروق اعظم دے زمانے جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جدو بیت المقدس پہنچے تو انہیں فوجائیں انہوں نے کہا جناب بیت المقدس تہاڈے حوالے کرتے ہیں لیکن شرط ہے کہ انہوں نے کہا کی, انہوں نے کہا تہاڈا امیر آوے, تہاڈا امیر المومنین آوے. انہوں نے کہا اچھا. حضرت فاروق اعظم نوں پیغام دیتا, انہوں نے کہا جی چابیاں سانوں نہیں دیندے, امیر المومنین نوں دیندے, وہ مسلمان تے حاکم نوں چابیاں دین گے. حضرت فاروق اعظم مدینے تو چل پے اور کس آج پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوندے, اٹو بچے ہی ختم نہیں ہوندی. اے جناب لکھ روپے دے سوٹ پا کے تے لکھ روپے دے پوفے کھا کے تے سارا کچھ کھا کے جدو پوچھا جائے جناب فلسطین کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں, نہیں نہیں نہیں, اسلام امن کا درس دیتا ہے. انہوں نے کہا کشمیر کی بچیاں اور کشمیر کی زمین آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کوئی میرے ماننے والا, ہے کوئی محمود غزنوی کا وارث, ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث؟ تو یہ سر چکا کے کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم تو ڈالر مانگنے والے ہیں, ہم تو جناب عالمی بینک کے اداروں پر کھڑے ہو کر جناب سود کھانے والے ہیں, ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں. سن صلاح الدین ایوبی کا وارث اور سن محمود غزنوی کے وارث, یہ سنو کیا بنا. حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا چابیاں دیں گے اور تمہارے امیر المومنین کو دیں گے. حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے چل پڑے. جب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بیت المال سے ایک سواری لے لو, اپنے غلام کو ساتھ لیا اور خود ساتھ چل پڑے. جب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے طے کیا اتنا فاصلہ, اتنے میل, اتنے کلومیٹر, اتنی منزلیں, اتنی مسافت, تم جناب سواری پر سوار ہو گئے اونٹ پر اور اتنا مسافت میں سوار ہوگا. اللہ کی شان دیکھیں چلتے چلتے جب سامنے بیت المقدس آیا نا تو ان کے بڑے بڑے پادری, بڑے بڑے راہب, بڑے بڑے عالم, ان کے بڑے بڑے رؤساء امراء وہ اپنی جناب انجیل ساری کھول کر کھڑے ہوئے, اپنی کتابیں کھول کر کھڑے ہوئے اور جناب سامنے آ گیا وقت تو اوپر غلام کے چڑھنے کی باری آ گئی, فاروق اعظم کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی. تو غلام نے کہا امیر المومنین آپ اوپر سوار ہو جائیں, سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا یہ وہ بات نہیں, یہ محمد عربی کے دین کا وارث ہے. فرمایا جو بات کی تھی وہ پوری کروں گا. میں نے کہا کیا بات؟ آپ نے فرمایا چل اوپر چڑھ جا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کیا اور خود مہار پکڑ لی. جب خود مہار پکڑ لی تو وہ سارے جناب کھڑے تھے نا جو ان کے لوگ کتابیں کھول کے, انہوں نے کہا جناب بتاؤ کہ یہ جو اوپر سوار ہے یہ تمہارا امیر ہے, یہ جو نیچے چل کر آ رہا ہے وہ تمہارا امیر ہے؟ تو وہ شاعر کہتا ہے دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. اور انہوں نے کہا یہ اوپر جو ہے یہ آپ کا امام ہے, خلیفہ ہے, یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ خلیفہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, جو نیچے نکیل پکڑ کے اونٹ کی آ رہا ہے آگے چل رہا ہے اور قمیض پر 36 پیمانے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے فاروق اعظم. تو انہوں نے کہا یہ چابی ہم سے لے لو. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے تو تم کہتے تھے امیر کون؟ انہوں نے کہا ہم نے کتابوں میں اپنی پڑھا ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور خاتم النبیین کا ایک غلام آئے گا جو اس شان سے بیت المقدس میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام سوار ہوگا اور خود نکیل پکڑ کے آ رہا ہوگا. اور یہ حضور کے غلاموں کی شان. اور انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب حضور کا وہ غلام آ جائے تو تم نے اس سے جنگ نہیں کرنی بلکہ چابیاں اس کے حوالے کر دینی. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور آج بھی فلسطین, آج بھی بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کا انتظار کر رہا ہے. وہ کون صلاح الدین ایوبی؟ اور آج یہ
اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہتا ہے نہیں چلے انہوں نے دسنا انہوں نے نچن ٹپن کے طریقے دسو انہوں نے میچ دکھاؤ انہوں نے جناب کہو کہ جناب یہ بہار آ گئی ہے بسنتے مناؤ اور یہ کرو. ان کو یہ نہیں بتانا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں 8 تلواریں کیسے ٹوٹی ہیں. اور کہتا ہے ان کو یہ نہیں بتانا کہ جناب سلطان شمس الدین التمش نے کیسے پورے برِ صغیر پر حکومت کی ہے. انہوں نے کہا اس کو یہ نہیں بتانا کہ محمود غزنوی جب سومنات کے بندر پر آیا تو انہوں نے کہا جتنی دیر چاہتا ہے ہم سے سونا لے لے اس بت کو نہ توڑی. اس نے کہا اے میں تاریخ میں بت فروش نہیں بت شکن بننا چاہتا ہوں. تو اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا ہے کوئی بھی محمود غزنوی کا ایک وارث نہیں. کہتا ہے آج ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے. یہ کون آ رہا ہے جی؟ یہ اے ڈی سی آ رہا ہے یہ ڈی سی آ رہا ہے یہ جناب فلاں آ رہا ہے یہ جنرل آ رہا ہے یہ بریگیڈیئر آ رہا ہے یہ میجر جنرل آ رہا ہے یہ جناب اے سی آ رہا ہے یہ ڈی سی آ رہا ہے یہ کمشنر آ رہا ہے یہ فلاں آ رہا ہے یہ فلاں یہ وزیر آ رہا ہے یہ مشیر آ رہا ہے یہ فلاں آ رہا ہے. اسے پوچھو اوے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی اتنے پروٹوکول کے بعد کوئی فلسطین کا محافظ بھی ہے؟ تو سر جھکا لے نہیں ہم تو عالمی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر تم نے عالمی دنیا میں رہنا ہے تو ذلت کے ساتھ رہو گے کیونکہ میرے آقا و مولا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا میری امت کے لیے ایک سبق ہے قیامت تک اس کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہوتی. اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا کب تک کھڑے ہو؟ جب تک ان کا آخری مر جائے گا تو پھر سارے دعا پڑھو گے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس لیے کھڑے ہو نہیں یہ تو کہہ گزرے بھی مسلمان حاکم ہو. سلمان بن عبد الملک اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تو ایک تاجر اس کے پاس آیا. اس نے کہا سلمان میں فارس کی سرزمین سے گزرا وہاں پہ ایک عورت قلعے کے اوپر سے پکار رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان اور بن عبد الملک کے ابلہ کی گھوڑے میری عزت کو ان کافروں نے ہاتھ ڈالا ہے. تو سلمان بن عبد الملک نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے تخت کے اوپر کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا اختی میں بھی تیری مدد کے لیے آیا. اور 10,000 ابلہ کی گھوڑوں سے جا کر فلسطین کی زمین جوڑ ڈالی. اس نے کہا کوئی ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہنوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ مجھے یہ بتا کہ ان کے ہوتے ہوئے تو ان کی بہنوں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے. آج فلسطین کی بچیاں مائیں بیٹیاں بہنیں چھوٹی پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث؟ آج تو شام کی دیواروں پر بچیوں نے لکھ دیا کہ کوئی عمر خطاب واپس نہیں آنا عمر بن خطاب کسی نے نہیں آنا. آج وہ دوبارہ انتظار کر رہی ہیں. اقبال کہتا ہے فریاد سے دل آویزی افرنگ فریاد سے شرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اصحاب گراں خواب گراں خیز. مسلمان اقبال کہتا ہے مسلمان تجھے کیا امید ہے؟ جنیوا سے امید ہے اقوام متحدہ سے امید ہے. وہاں تو سب بیٹھ کر کہتے ہیں اس بھیڑ کو تو پکڑ اس بھیڑ کو میں پکڑوں برما کو تو پکڑ مصر کو میں پکڑوں شام کو تو پکڑ عراق کو میں پکڑوں افغانستان کو تو پکڑ غزہ کو میں پکڑوں فلسطین کو تو پکڑ کشمیر کو میں پکڑوں. کہتا ہے وہاں تو مسلمانوں کی یہ تقسیم ہو رہی ہے. کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز. کہتا ہے اٹھائے حرم کے پاسبان خود کھڑا ہو اپنے حرم کی خود حفاظت کر اپنے بیت المقدس کی خود حفاظت کر اپنے قبلہ اول کی خود حفاظت کر اپنے کشمیر کی خود حفاظت کر. ان کفرچونوں سے امید نہ رکھ. اور اقبال کہتا ہے کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز آئے یا حیدر کرا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. پوری دنیا بیٹھ کر کہتی تھی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا آج 57 اسلامی ممالک اور ان کے صدور اگر کسی ایک مملکت میں بھی حضور کا دین پر ہوتا تو آج فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی. میرے آقا مولا نے فرمایا کہ ہم اپنے سے بات نہیں کر رہے. میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں حضور نے ایسے ہی فرمایا جی مومن جسد واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. مومن جسد واحد کی طرح ہے. آج فلسطین میں ظلم ہوا غزہ میں بمباری ہوئی بچیوں کو چھوٹے بچوں کو جنگی جرائم میں وہ ملوث وہ اسرائیل جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں وہ اتنا سا ملک آج وہ بمباری برس رہا ہے. ہمیں درد ہے. یہ جو بیٹھے ہیں ان کو درد ہے. مجھے یہ بتاؤ ہم مومن ہیں ہمارے دلوں کو تکلیف ہے. نہ وہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے نہ وہ چیخیں سنی جاتی ہیں. بے چین ہو جاتا ہے
जिस्म, मुझे ये बताओ कि हमें दर्द है और जिनको दर्द नहीं कलमा पढ़ने के बाद, और जो जनाब इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जिन्होंने जनाब अपनी दीवारों पर लिख रखा है, जो इतनी ताकतों के मालिक हैं, क्या उनके दिल पर कभी एक दफा भी इंसानियत के नाते भी नहीं गुजरी? एक शख्स की दीवार को आग लग जाए तो हमारा चीफ जस्टिस भी गुबार उठता है कि जनाब हम इनके खिलाफ जिहाद करेंगे। और मैंने कहा किबला बैतुल मुक़द्दस के लिए जिहाद किसने करना है? वो कश्मीर के लिए जिहाद किसने करना है? वो गजा के लिए जिहाद किसने करना है? तुम्हें वारिस मोहम्मद अरबी के दीन का बनाया गया था, तुम्हें उस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया था जिस पाकिस्तान को बनाते वक्त हमारे बड़ों ने यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? तुम्हें चर्च की दीवार नजर आती है, बैतुल मुक़द्दस की रंगीन खून से रंगीन दीवारें क्यों नहीं नजर आती? इसलिए कि तुमने इस्लाम को पढ़ा है यूरोप की आंखें लगाकर, इसलिए कि तुम्हारी रगों में अमेरिकी डॉलर दौड़ते हैं, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में नेटो का खौफ मौजूद है। तो ये याद रख लेना, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। इसलिए कि तुम्हारे बारे में इकबाल कहता है बज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। मुझे ये बताओ कि यार इस इलाके में ये कोई छोटा सा, ये पीछे भी ये गुजरा, कोई एक गांव हो और उनको पता हो कि इसका किसी तगड़े बंदे से सलाम दुआ है, उसकी तरफ इलाके का डीपीओ भी टेढ़ी आंख करके नहीं देखता कि भाई ऐसा बड़े तगड़े बंदे ना सलाम दुआ है। मैंने ऐसा दसो यार, अगर इसराइल नूं ये पता होवे, अगर इसराइल नूं यकीन होता कि ए फलस्तीन दे वारिस, ए बैतुल मुक़द्दस दे वारिस, पाकिस्तान एटमी मुल्क इस दवारे से, तुर्की इस दवारे से, अफगानिस्तान इस दवारे से, शाम इस दवारे से, इराक इस दवारे से, मिस्र इस दवारे से, ट्यूनिस इस दवारे से, जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात इस दवारे सन, कतर इस दवारे से, अगर उसको पता होता कि इस दवारे सन, उसकी जरूरत सी मेरी अख रखे, उन्हें पता कि नहीं अनफारिस, ये सिर्फ ज़बान दे कलमा कोन, ये बात कहना आखिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कहना ज़बानी कलामी एक नहीं है, सारे ऐसे 1.5 अरब खड़े होके कहिए कि किबला अव्वल हमारा है, बैतुल मुक़द्दस हमारा है, तो इससे इसराइल को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसराइल को फर्क पड़ता है इस तरीके से कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह कोई बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो, कोई फारूक आज़म की तरह बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो। और हमारा बाबा कह के क्या है कि इसराइल की भी ठुकाई हो सकती है, वो सिर्फ मोहम्मद अरबी के दीन के जिहाद के साथ हो सकती है। एक चर्च की दीवार को आग लगे तो पूरा मीडिया भी चीख उठता है, क्या हुआ जी चर्च को दीवार को आग लगी? मैंने कहा पकड़ो मुजरिमों को, उनको सजा दो, लेकिन मुझे ये बताओ कि बैतुल मुक़द्दस की दीवारें खून से रंगीन हो गई, फलस्तीनियों के खून से रंगीन हो गई, उम्मत मुस्लिमा के बेटों के खून से रंगीन हो गई, माएँ अपने बेटे प्यार करके जिहाद के लिए भेजती रही, और तुम्हारे जिस्म पर जनाब वो जू भी न रहेगी और तुम्हारे कान पर भी जू न रहेगी, और तुम बैठे हुए अपने मस्त, और तुम्हें क्या ये यकीन है कि तुम क़यामत तक की सुबह के लिए जियोगे? मारे एक दिन जाना है, और ये याद रखना, मर वो भी क्या, मुशर्रफ भी मर गया और जनाब ज़िया भी मर गया, और मर तुमने भी जाना है, लेकिन बाबा बताकर क्या है, मरना है तो शान से मरो और जरा इज्जत से मरो। और मर तो ज़हीरुद्दीन बाबर भी गया, और मर तो जनाब उसके मुकाबले में राणा सांगा भी गया, 80,000 का लश्कर लेकर राणा सांगा सामने खड़ा था, और जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर का 12,000 का लश्कर, और ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐसे तकरीर की, उसने कहा अभी हमारी जंग होगी, बड़े गुमसान का रन पड़ेगा, बड़ी तलवारों से जिस्म कटेंगे, बड़ा कुछ होगा। उसने कहा अभी देखना हम सारे मारे जाएंगे, हमारी लाशों को गिद खाएंगे, हमें दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। उसने जब ये तकरीर की फौज में मायूसी छा गई, उसने कहा अच्छा अब हमें यकीन है कि हमने मर जाना है, तो आओ जरा शान से मरे। और जब उसने ये ऐलान किया कि जब हमने मरना ही है तो शान से मरे, 12,000 ने 80,000 को शिकस्त देकर और अगर तुम्हारे ऊपर मुदाहनत शिकार है, तुम जिल्लत का शिकार हो, तो फिर रास्ते खोल दो, ये घोड़े हमारे हवाले करो। और
بجٹ ہمارے حوالے کرو اور دیکھو پھر اسرائیل کی کیا ضرورت ہے. پھر تو دنیا دیکھے گی کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اور ہمارا بابا ہمیں بتا کر کیا ہے جی, جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے, مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں. ہمیں تو یہی جانتے ہیں. اور ہم نے یہ سنا تھا کہ جو جنگ میں شہید ہو جائے, جو مر جائے وہ شہید, جو بچ جائے وہ غازی. ایسے ہی سنا ہے, جو جنگ میں مر جائے وہ شہید, جو بچ جائے وہ غازی, کہ جڑا نس جائے وہ نیازی. آج میں آپ سے کہتا ہوں, ہمارے جلسے دیکھ لو, ہمارے ایک وارڈ کا جلسہ ان کے مرکزی جلسوں سے بڑے ہیں. تیار ہوں, ڈبے بھی خالی نہیں رہنے چاہیے. روز روز اسی کس طرح پٹیے کہ قرآن کی گستاخی ہو گئی, فلاں ہو گئی, اور ذرا زور لاؤ محمد عربی کے دین و تخت تے لے آؤ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور کہتے ہیں جی یہ تحریک لبیک والے مذہب کا استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا اگر مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مجرم مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے, جو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ نہ کہتا ہے کہ جنرل سے, کہ سیاستدان سے, کہ وزیر اعظم سے, نہ وزیر خارجہ سے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس سے وفا, کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ یہ کہتا ہے اگر مذہب کا استعمال کرنا جرم ہے تو اس کا سب سے بڑا مجرم قائد اعظم محمد علی جناح, جس نے پاکستان بنتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ بچ کے رہے گا ہندوستان, بچ کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, نہیں ہمیں تو پاکستان کا مطلب, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اور آج کل یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے, جو مسلط تھے یا مسلط ہیں, اور جن کو آئندہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں ان کو بتاتا ہوں ان کا پاکستان کا مطلب کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, جتھوں لبے کھا دیا. پاکستان کا مطلب کیا, اور میڈیا میں پاکستان کا مطلب کیا, جو منہ میں آئے بکے جا. یہ پاکستان کا مطلب ہے. اور نئی 10 لاکھ قربانیاں ہم نے پاکستان کے لیے اس لیے نہیں دی. اور آج ہمیں بات کرتے ہیں جی آپ کو یہاں جلسے کی اجازت نہیں, آپ کو فلاں کی اجازت نہیں. میں نے کہا انگریز کے بوٹ پاشیوں, تم نے ہمیں اجازت دینی ہے. ہم نے تم سے پوچھنا ہے, یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. اور وطن کے مکینوں کو اور وطن کے ملکیتی جناب برادران کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ تم سے پوچھنا ہے. تم بتاؤ کہ تمہارا جناب شجرہ نسب کیا ہے, تم بتاؤ کہ تمہارے بڑوں نے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے بڑوں, ہماری تو آج تک یہ نسلیں موجود ہیں. اور اگر ہم سے پوچھے گا کہ تمہارا شجرہ نسب کیا ہے, تو حضرت سلمان فارسی نے کسی نے پوچھا کہ سلمان بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے, تو حضرت سلمان نے کہا سلمان بن اسلام, بن اسلام, بن اسلام, بن اسلام. کوئی ہم سے پوچھے گا تمہارا شجرہ نسب کیا ہے, تو ہم کہیں گے ہمارا شجرہ نسب یہ ہے کہ بھاٹی چوک میں 1000 سال سے داتا علی اجمیری پیرا دے رہا ہے. ہمارا شجرہ نسب یہ ہے کہ ہمارے دیکھو بزرگ 1000 سینکڑوں سالوں سے, صدیوں سے خواجہ نور محمد مہاجری یہاں پیرا دے رہے ہیں. ہمارا شجرہ نسب تو یہ ہے. ہمارا شجرہ نسب تو غازی المدین سے ملتا ہے. ہمارا شجرہ نسب تو ممتاز قادری سے ملتا ہے. ہمارا شجرہ نسب تو جناب فضل حق خیرآبادی سے ملتا ہے. ہمارا شجرہ نسب تو صدر الدین ازوردر سے ملتا ہے. ہمارا شجرہ نسب تو کفایت علی کافی سے ملتا ہے. ہمارا شجرہ نسب تو حضرت موہانی سے ملتا ہے. تم بتاؤ تمہارا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے. تم تو انگریز کے بوٹ چاٹ اور پول پانچی ہو اور گھوڑی پال مربع خور ہو. تم ہمیں بتاؤ کہ وہ پاکستان کیا ہے. پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, پاکستان محمد عربی کے شیروں کی کچھ